بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ؟ میرا آج کا ٹاپک ہے 1973 کے آئین کے خد و خال، سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1963۔ سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے، بیک گراؤنڈ۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف یحییٰ خان نے 1969 میں ملک میں مارشل لا امپوز کیا اور انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر دیا جس کے تحت ملک میں پہلے عام انتخابات ہوئے۔ لہٰذا 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور پاکستان کے پاس صرف مغربی پاکستان کا علاقہ رہ گیا۔ تو 1969 میں یحییٰ خان نے 1962 کا آئین جو تھا وہ منسوخ کر دیا تھا اور پھر صدارتی حکم ناموں کے ذریعے ملک کا نظم و نسق 1973 تک چلتا رہا۔ تو اب ملک کو ایک نئے آئین کی ضرورت تھی، لہٰذا اس کے لیے 1970 میں منتخب شدہ قومی اسمبلی کو ملک کے لیے ایک نیا آئین مرتب کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے قومی اسمبلی نے 17 اپریل کو ایک آئین ساز کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس کمیٹی کا سربراہ ماہر قانون میاں محمود علی قصوری کو مقرر کیا گیا۔ ان کے ریزگنیشن کے بعد عبدالحفیظ پیرزادہ کو اس کی سربراہی سونپی گئی، لہٰذا اس کمیٹی نے آئین سازی کا کام 20 دسمبر 1972 تک مکمل کر لیا۔ اپوزیشن کے اعتراضات اور مخالفت کے باوجود کئی مشکلات جو تھیں وہ سامنے آئیں۔ بالآخر تمام سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کے ذریعے قومی اسمبلی سے 10 اپریل 1973 کو آئینی بل کی منظوری لے لی۔ 12 اپریل 1973 کو صدر مملکت نے اسے منظور کر دیا، لہٰذا اس آئین کو 14 اگست 1973 کو ملک میں امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا۔ بچوں، جب سے پاکستان بنا سب سے پہلا آئین جو تھا وہ 1956 کا تھا، اس کے بعد 1962 کا تھا اور پھر 1973 کا آئین بنا۔ مختلف ترامیم کے ساتھ آج تک ہمارے ملک میں یہی آئین نافذ العمل ہے اور اللہ کرے کہ یہی آئین ہمارے ملک کا آئین رہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے 1776 میں آزادی حاصل کی اور اس کا پہلا آئین 1789 میں بنا اور تب سے لے کر آج تک مختلف ترامیم کے ساتھ ان کے ملک میں یہ آئین نافذ العمل ہے۔ جو جمہوری ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنے آئین کا تحفظ کرتی ہیں اور جمہوری روایات کو نشو و نما پانے کا موقع دیتی ہیں۔ تو لہٰذا 1973 کا آئین ملک میں 14 اگست 1973 کو نافذ کر دیا گیا۔ اب ہم اس کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی کیا اہم فیچرز تھے۔ سب سے پہلے افتتاحیہ پریمبل۔ جس طرح پہلے دو کانسٹیٹیوشنز کا آغاز قرارداد مقاصد سے ہوا تھا، اس آئین کا افتتاحیہ بھی قرارداد مقاصد ہی ہے، جس کے مطابق جیسا کہ آپ جانتی ہیں حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عوام کے نمائندوں کے پاس یہ ایک مقدس امانت ہے جس کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یہ قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن اتنی اہم ہے کہ 1985 میں ہمارے صدر ضیاء الحق نے آئین میں ترمیم کر کے اس قرارداد مقاصد کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا تھا۔ اب یہ آئین بچوں تحریری آئین ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ پہلے دونوں ہمارے جو آئین تھے وہ بھی تحریری تھے، لیکن یہ آئین زیادہ ضخیم اور جامع تھا، جو 280 دفعات، 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ ان گوشواروں میں مختلف فوجی حکومت کے حکم ناموں کو بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ آئین استوار آئین ہے، یعنی سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار پہلے تو تقریباً آسان تھا، لیکن آئین میں 8ویں ترمیم جو 1985 میں ہوئی تھی اس کو تھوڑا ریجڈ بنا دیا گیا تھا، یعنی اس امینڈمنٹ سے پہلے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اور سینٹ کی عام اکثریت آئین میں ترمیم کرنے کی مجاز تھی، لیکن اس ترمیم کے بعد اب دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت لازمی قرار دے دی گئی ہے
اگر کوئی بل جو ہے اس کا تعلق کسی علاقائی معاملے یا رد و بدل سے ہو تو قومی اسمبلی سے پہلے متعلقہ صوبائی اسمبلی کے 2/3 ارکان کی حمایت اس کے لیے ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ آئین وفاقی آئین ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن۔ ہمارے پہلے 2 آئین بھی فیڈرل تھے، یعنی ہمارا ملک ایک وفاق تھا۔ یعنی اس آئین کے تحت جو ہمارا وفاقی نظام تھا اس کے تحت پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقے جو تھے ان پر مشتمل تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو وفاقی نظام ہوتا ہے اس میں تقسیم اختیارات جو ہے وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں ہوتی ہے۔ تو تقسیم اختیارات کی 2 فہرستیں تھیں، ایک وفاقی فہرست اور دوسری مشترکہ امور کی فہرست۔ مابقی اختیارات صوبوں کو تفویض کر دیے گئے۔ بچوں یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ جن حکومتوں کے پاس جو ہیں وہ مابقی اختیارات ہوتے ہیں وہ زیادہ خود مختار ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ وفاقی امور کے سلسلہ میں پارلیمنٹ قانون ساز کرتی ہے اور صوبائی حکومتوں اور جو مابقی لسٹیں ہیں ان پر صوبائی حکومتیں کام کرتی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اپنے پہلے لیکچرز میں کہ جو مشترکہ اختیارات ہوتے ہیں ان پر دونوں حکومتوں کو قانون سازی کا اختیار ہوتا ہے، لیکن دونوں ایک ہی ایشو پر قانون بنا دیں تو پھر مرکزی حکومت کے قانون کی فائق حیثیت ہوتی ہے۔ اور جو سینٹ ہے اس میں سب صوبوں کو مساوی نمائندگی ہوتی ہے، اور یہ جو لوور ہاؤس ہوتا ہے اس میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو ہمارا آئین تھا یہ پارلیمانی آئین تھا، پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن۔ ہمارا 1956 کا آئین پارلیمنٹری تھا، 1962 کا آئین پریزیڈنشیل تھا، اور پھر ہم نے یہ تجربہ آزمایا کہ ہمارے ملک کو پارلیمانی آئین کی ضرورت ہے، تو یہ ہمارا آئین پارلیمانی ہے۔ پارلیمانی آئین کی کیا فیچرز ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ اس میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ 2 ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے ملک کا صدر جو ہے وہ علیحدہ ڈیزگنیشن ہوتا ہے اور ملک کے وزیر اعظم کا الگ سے ڈیزگنیشن ہوتا ہے۔ صدر کو پارلیمنٹ اور 4 صوبائی اسمبلیز مل کر منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ قومی اسمبلی 5 سال کے لیے صدر کو مقرر کرتی ہے۔ آئین کی 17th امینڈمنٹ کے ذریعے صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کر دیا گیا ہے، لہٰذا صدر کو فوقیت حاصل رہی۔ وزیر اعظم صدر مملکت کو قومی اسمبلی کے توڑنے کا مشورہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اب آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم کے اختیارات کو آئین میں برتری حاصل ہے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پھر دیکھیں اسٹوڈنٹس، اس آئین میں آئین کی بالادستی ہے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن۔ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے ملک میں پہلے دونوں جو کانسٹیٹیوشن تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا تھا، اس لیے موجودہ آئین کو مستقل نوعیت کا آئین بنانے کی کوشش کی گئی کہ اگر کوئی شخص غیر آئینی طریقے سے موجودہ آئین توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا اور پارلیمنٹ اس کے لیے سزا تجویز کرے گی۔ یعنی یہی آئین کی بالادستی ہے کہ اب تک ہمارے ملک میں یہ آئین جو ہے یہ امپلیمنٹ ہے۔ پھر سب سے اہم ترین جو میں آپ کو بات بتانے لگی وہ یہ ہے کہ اس آئین میں ہماری لیجسلیچر بائی کیمرل تھی، یعنی اس کو 2 ایوانی مقننہ کہتے ہیں، بائی کیمرل لیجسلیچر۔ اس سے پہلے جو ہمارے دونوں دساتیر تھے ان میں ہماری مرکزی مقننہ جو تھی وہ یونی کیمرل تھی، یعنی اس کا ایک ایوان تھا۔ آپ کو بڑی اچھی طرح سے یہ بات یاد ہوگی۔ لہٰذا یہ قانون ساز ادارہ جس کو انگلش میں لیجسلیچر کہتے ہیں، اس کا نام مجلس شورا رکھا گیا جب آئین میں 8ویں ترمیم کی گئی تھی 1985 میں۔
اس کے 2 ایوان ہیں، ایوان بالا کا نام سینٹ اور ایوان زیری کا نام قومی اسمبلی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو وفاقی ریاستیں ہوتی ہیں اس میں سینٹ کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے، خواہ کسی صوبے کی آبادی کم ہو یا کسی صوبے کی آبادی جو ہے وہ زیادہ ہو۔ یہ 1973 کے آئین کے تحت ہمارا جو سینٹ ہے اس کی رکنیت بھی مستقل ہے، جس کو 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن آدھے اراکین ہر 3 سال کے بعد جو ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں اور ان کے لیے نئے جو امیدوار ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ سینٹ کا جو طریقہ انتخاب ہے یہ انڈائریکٹ ہے اور اس کے اراکین کی تعداد 104 ہے۔ یہ پہلے 100 تھی، بعد میں 1985 میں 18ویں ترمیم کے تحت اس کے اراکین کی تعداد 104 کر دی گئی ہے۔ تو جو ہمارا لوور ہاؤس ہے جس کا نام قومی اسمبلی ہے، اس میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے اور اس کا طریقہ انتخاب جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے، یعنی عوام براہ راست اپنی قومی اسمبلی کے اراکین کو منتخب کرتے ہیں اور 5 سال کے لیے اس کو چنا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 ہے اور ٹوٹل جو ہمارے دونوں ایوان ہیں ان کے اراکین کی تعداد 446 ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارا یہ جو آئین ہے یہ اسلامی آئین ہے، جس کو انگلش میں اسلامک کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اس میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہے، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے۔ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ سود کے خاتمہ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوں۔ 1974 میں آئین میں ایک امینڈمنٹ کے ذریعے سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ ہاں، اس آئین کے تحت ہماری جو عدلیہ ہے وہ آزاد اور خود مختار ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت کا تحفظ فراہم کیا گیا۔ ججوں کا تقرر صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی برطرفی کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، جس کو اردو میں اعلیٰ عدالتی کونسل کہتے ہیں۔ ان کی سفارشات پر ہی صدر کسی جج کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جج اپنے فرائض منصبی بغیر کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے ہیں۔ اس آئین کے تحت استحصال کا خاتمہ کیا گیا ہے، یعنی اینڈ آف ایکسپلائٹیشن۔ یہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ دولت کے ارتکاز کو ختم کیا جائے، معاشی برائیوں کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے آئین میں ایک متوازن اقتصادی نظام کے قیام کا عزم کیا گیا۔ پھر یہ ہوا، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس مقصد کے لیے پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں کو تحفظ دیا گیا۔ مجلس شورا قانون سازی کے ذریعے نجی ملکیت کی حدود کا تعین کرنے کی مجاز ہے۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی املاک کو بحق سرکار ضبط کیا جا سکتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ ہر فرد کو اس کے کام کے مطابق اجرت دی جائے گی۔ ریاست ہر طرح کے استحصال کا خاتمہ کرے گی۔ ایک اور اہم اس آئین کی فیچر جس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، قومی زبان، نیشنل لینگویج۔ فرسٹ ٹائم یعنی ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ تاہم صوبائی حکومتوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی علاقائی زبانوں کی ترقی اور تعلیم کا بندوبست کر سکتی ہیں۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جانے تھے، جس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہونی تھی۔
لہٰذا اس کے لیے اب تک کوششیں جاری ہیں۔ آئین میں بنیادی حقوق شامل کیے گئے جیسا کہ ہمارے پہلے کانسٹیٹیوشنز میں کیے گئے، لیکن ہر آئین میں پہلے سے زیادہ شہریوں کو بنیادی حقوق دیے گئے، فنڈامنٹل رائٹس۔ امریکہ کا جو آئین ہے اس میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور ان کا نام بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو بنیادی حقوق آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی۔ سپریم کورٹ ایسے قانون کو کالعدم قرار دینے کی مجاز ہوگی، یعنی جس میں کسی شہری کی حق تلفی ہو یا جو آئین کے منافی ہو۔ تمام لوگوں کو مذہبی، نسلی، لسانی اور نسبتی امتیازات کے بغیر یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ اس آئین کے تحت آئینی ادارے بھی قائم کیے گئے۔ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کی ترقی کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے، مثلاً مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو بچوں یہ آپ کے 1973 کے آئین کی خصوصیات تھیں۔ آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ آپ نے جو باتیں اب یاد رکھنی ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ رجسٹر کے اوپر 3 کالم بنا لینے ہیں جن میں ہیڈنگ دینی ہے 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور 1973 کا آئین۔ آپ ان کا ایک تقابلی جائزہ یعنی کمپیریزن تیار کریں تاکہ آپ کو ایک ساتھ تینوں جو کانسٹیٹیوشن ہیں وہ یاد ہو جائیں، ان کی کیا کیا ڈیٹس تھیں، ان میں کتنے چیپٹر تھے، کتنے گوشوارے تھے اور ان کی کیا کیا خصوصیات تھیں۔